السلام علیکم پیارے دوستوں، آج ہم آپ کو ایک ایسے اسلامی ملک کی سیر کروانے جا رہے ہیں جس کے بارے میں جتنا ہم آپ کو بتاتے جائیں گے آپ کا تجسس اور حیرت اتنی ہی بڑھتی جائے گی۔ جی ہاں، یہ ہے ترکمانستان، ایک ایسا ملک جسے سینٹرل ایشیا کا نارتھ کوریا کہا جاتا ہے۔ ایک ایسا ملک جس میں بجلی، پانی، گیس سب کچھ مفت ہے۔ اس ملک میں دنیا کے جدید اور خوبصورت ترین شہر بھی ہیں، پرانی تاریخی عمارتیں بھی موجود ہیں، لیکن آخر پھر بھی لوگ کیوں اس ملک میں رہنا نہیں چاہتے؟ ایک ایسا ملک جس میں سونے کے بنے ہوئے مجسمے آج بھی اس کی سڑکوں پر لگے ہوئے ہیں۔ دوستوں، اس ویڈیو کو پورا دیکھیے گا کیونکہ یہ ملک واقعی آپ کو بہت حیران کر دے گا۔ باقی لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ اس ملک کا آفیشیل نام ریپبلک آف ترکمانستان ہے۔ یہ ملک سینٹرل ایشیا میں واقع ہے اور اس کے ارد گرد کئی ممالک کی سرحدیں ہیں۔ شمال میں قازقستان، شمال مشرق میں ازبکستان، جنوب میں افغانستان، جنوب مغرب میں ایران اور مغرب میں کیسپین سی واقع ہے۔ ترکمانستان کا کل رقبہ تقریباً 4,91,000 مربع کلومیٹر ہے، جس کے لحاظ سے یہ دنیا میں 92 نمبر پر آتا ہے۔ اس ملک کی ٹوٹل آبادی تقریباً 70 لاکھ کے قریب ہے، جس کے لحاظ سے یہ ملک 112واں سب سے زیادہ آبادی والا ملک کہلاتا ہے۔ ترکمانستان ایک صحرائی ملک ہے جہاں کا بڑا حصہ کراکرم ڈیزرٹ پر مشتمل ہے۔ یہاں گرمیوں میں درجہ حرارت بہت زیادہ ہوتا ہے، لیکن سردیوں میں موسم ٹھنڈا اور خنک ہوتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہاں ایک ایسی آگ بھی ہے جو پچھلے 50 سالوں سے جل رہی ہے؟ اب سوال یہ ہے کہ یہ آگ آخر کیوں جل رہی ہے؟ یہ کہانی 1971 میں شروع ہوئی جب سوویت یونین کے ماہرین نے یہاں قدرتی گیس تلاش کرنے کے لیے زمین میں کھدائی شروع کی، لیکن اچانک نیچے کی سطح بیٹھ گئی اور ایک بڑا گڑھا بن گیا۔ اس گڑھے سے میتھین گیس بڑی مقدار میں خارج ہونے لگی۔ ماہرین کو خدشہ ہوا کہ یہ گیس ارد گرد کے علاقوں میں پھیل کر نقصان پہنچا سکتی ہے، لہٰذا انہوں نے ایک حل نکالا۔ انہوں نے اس گڑھے میں آگ لگا دی تاکہ گیس جل کر ختم ہو جائے۔ لیکن حیرت انگیز بات یہ ہے کہ جس آگ کو انہوں نے چند دنوں میں بجھ جانے کی توقع کی تھی، وہ آج 50 سال سے زیادہ عرصے سے مسلسل جل رہی ہے، اور آج اسے ڈور آف ہیل یعنی جہنم کا دروازہ بھی کہا جاتا ہے۔ پیارے دوستوں، ترکمانستان کو اکثر سینٹرل ایشیا کا نارتھ کوریا بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں کی حکومت بہت بند اور کنٹرولڈ نظام رکھتی ہے۔ میڈیا، سیاست اور انٹرنیٹ سب کچھ ریاست کے سخت کنٹرول میں ہے۔ عوام کو زیادہ آزادی حاصل نہیں ہے۔ غیر ملکی سیاحوں کی ہر حرکت پر بھی نظر رکھی جاتی ہے، بالکل ویسے جیسے شمالی کوریا میں ہوتا ہے۔ اسی لیے دنیا اسے ایک خوبصورت مگر بند ملک کے طور پر جانتی ہے۔ ترکمانستان میں غیر ملکی سیاح آزادانہ گھوم نہیں سکتے۔ انہیں ہمیشہ ایک سرکاری گائیڈ کے ساتھ رہنا پڑتا ہے اور وہ صرف وہی جگہ دیکھ سکتے ہیں جن کی حکومت اجازت دے۔ یہاں کے عام شہریوں کے لیے بھی بیرون ملک سفر کرنا بہت مشکل ہے کیونکہ پاسپورٹ اور ویزا ملنا آسان نہیں ہے۔ اب ذرا اور بھی حیران کن حقائق سنتے جائیں اور اس ملک کے بارے میں سوچتے جائیں۔ اس ملک میں داڑھی رکھنے پر پابندی ہے۔ یہاں کا صدر اتنا کوئی عیاش قسم کا انسان ہے کہ اس نے اپنے پسندیدہ کتے کا بھی سونے کا مجسمہ بنوا کر شہر میں لگایا ہوا ہے۔ دنیا کا سب سے حیران کن اور خوبصورت ایئرپورٹ جو فالکن کی شکل میں نظر آتا ہے، جس کو بنانے میں تقریباً 5 بلین خرچ ہوئے، لیکن وہ بھی سنسان پڑا ہوا ہے کیونکہ کوئی بھی اس ملک میں آتا ہی نہیں۔ سالانہ ٹورسٹ کی تعداد صرف 2000 ہے۔ پیارے دوستوں، اگر آپ نے غور کیا ہو تو آپ نے پوری ویڈیو میں صرف سفید گاڑیاں دیکھی ہوں گی، جبکہ کوئی بلیک کلر کی گاڑی نہیں دیکھی ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومت نے صرف سفید کلر کی گاڑیاں چلانے کا حکم دیا ہے، جبکہ باقی رنگوں کی گاڑیوں پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ اس کے نزدیک سفید رنگ خوش قسمتی کی علامت سمجھا جاتا ہے، اس لیے صرف سفید رنگ کی گاڑی رکھنے کی اجازت ہے۔ یہاں صدر کی شخصیت کو بہت زیادہ عزت اور عقیدت کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے۔ ٹی وی، اسکولوں اور سرکاری تقریبات میں صدر کی تعریف لازمی سمجھی جاتی ہے۔ ان کے خلاف بولنا یا تنقید کرنا سخت جرم ہے اور اس پر سزا بھی ہوتی ہے۔ دوستوں، ملک کے سابق صدر سفر مراد نیازوف، جنہیں ترکمان باشی یعنی ترکمانوں کا باپ کہا جاتا تھا، انہوں نے ملک کے دارالحکومت اشک آباد کے مرکز میں اپنا سنہری مجسمہ بنوایا تھا۔ اس مجسمے کی خاص بات یہ تھی کہ یہ خالص سونے سے بنا ہوا تھا اور یہ سورج کی طرح روشنی کے ساتھ گھومتا تھا تاکہ صدر کا چہرہ ہر وقت سورج کی روشنی سے چمکتا رہے۔ ترکمانستان کی سرکاری زبان ترکمانی ہے۔ اس کے علاوہ روسی زبان بھی عام طور پر سمجھی اور بولی جاتی ہے کیونکہ ترکمانستان کبھی سوویت یونین کا حصہ رہا ہے۔ ترکمانستان کے تقریباً 90% سے زیادہ لوگ مسلمان ہیں۔ اسلام یہاں کے لوگوں کی روزمرہ زندگی میں گہرائی سے بسا ہوا ہے۔ یہاں کے لوگ اپنے مذہب کے ساتھ ساتھ قدیم ترک روایات کو بھی بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ شادی، بیاہ، تہوار اور قومی دنوں میں اسلامی اور روایتی ترک اور رسم و رواج کا خوبصورت امتزاج نظر آتا ہے۔ دوستوں، ترکمانستان کی سب سے بڑی شان اس کے خال
माल्टे के घोड़े हैं। ये घोड़े अपनी चमकदार सुनहरी जिल्द की वजह से दुनिया भर में मशहूर हैं और दुनिया की सबसे कदीम नस्लों में से एक हैं। हज़ारों साल से ये तुर्कमानिस्तान के सहराओं में पाए जाते हैं और इन्हें बहुत इज़्ज़त दी जाती है। इनकी तस्वीर नोटों, टिकटों और सरकारी अलामात पर भी बनी होती है। हर साल तुर्कमानिस्तान में एक ख़ास दिन नेशनल हॉर्स डे मनाया जाता है, जिनमें इन घोड़ों को सजाया जाता है, इनकी दौड़ें और नुमाइश होती है और बेहतरीन घोड़ों को इनाम भी दिया जाता है। अब चलते हैं तुर्कमानिस्तान के दिल की तरफ। ये है इश्क आबाद यानी मोहब्बत का शहर। ये तुर्कमानिस्तान का दारुल हुकूमत है। यहाँ हर तरफ सफ़ेद संगमरमर से बनी इमारतें, चौड़ी सड़कें और शानदार यादगारें नज़र आती हैं। दिलचस्प बात यह है कि इश्क आबाद का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी दर्ज है, क्योंकि यहाँ दुनिया में सबसे ज़्यादा सफ़ेद संगमरमर की इमारतें मौजूद हैं। ये तमाम संगमरमर ख़ास तौर पर इटली से मंगवाया गया था और रात के वक्त ये पूरा शहर चमक रहा होता है। लेकिन इस शहर का एक और अंधेरा और सुनसान पहलू भी है। यहाँ की शॉपिंग मॉल्स और रेस्टोरेंट्स अंदर से तो बहुत जदीद हैं, मगर सड़कें अक्सर खाली नज़र आती हैं। ना लंबी कतारें, ना रश, ना शोर। इसकी सबसे बड़ी वजह हुकूमती पाबंदियाँ हैं, जहाँ अवामी सरगर्मियों और नकलो हरकत को महदूद रखा जाता है। ये शहर बज़ाहिर दुनियावी जन्नत लगता है, मगर इसके अंदर एक खामोशी और तन्हाई छुपी हुई है जो इसे पुरअसरार बना देती है। तुर्कमानिस्तान की मईशत का दारोमदार ज़्यादातर कुदरती गैस पर है। इसके पास दुनिया के चौथे बड़े ज़खायर मौजूद हैं। हुकूमत गैस को चीन, रूस और दीगर ममालिक को भी एक्सपोर्ट करती है और यही मुल्क की आमदनी का सबसे बड़ा ज़रिया है। लेकिन मसला यह है कि ये दौलत आवाम तक मुकम्मल तौर पर नहीं पहुँचती। मुल्क में आम लोग अब भी मौजूद हैं, बेरोज़गारी, महंगाई और बुनियादी सहूलियात की कमी का सामना करते हैं। तुर्कमानिस्तान में भी सिर्फ नाम के इंतखाबात होते हैं और हुकूमत पहले से ही मुंतखब होती है। सरकारी करेंसी तुर्कमानी मनात है। एक मनात तकरीबन 24 भारतीय और 80 पाकिस्तानी रुपए के बराबर है। सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक फ़ीकस आमदनी ज़्यादा है, लेकिन हकीकत में ये काफ़ी कम है। दोस्तों, तुर्कमानिस्तान में बहुत से कदीम तारीख़ी शहर भी मौजूद हैं। इस खित्ते में बहुत सी अहम इस्लामी शख्सियात का ताल्लुक़ रहा है, जैसे इमाम अबू दाऊद और इमाम तिरमिज़ी, जिनकी अहादीस की किताबें इस्लामी दुनिया में बहुत ज़्यादा अहमियत रखती हैं। सरदार अहमद संजर भी एक अजीम मुसलमान हुक्मरान थे, जिन्होंने मुरो को इस्लामी दुनिया का मरकज़ बनाया। मुरो शहर 12वीं सदी में अपने उरूज पर था, मगर 1221 में चंगेज़ खान के हमले में तबाह हो गया। इसी तरह कोनी और गंज भी एक अजीम तारीख़ी शहर था, जो इल्म और तिजारत का मरकज़ हुआ करता था, मगर मंगोल हमलों के बाद ये भी तबाह हो गया। आज भी इन शहरों के आसार इस दौर की शान और शौकत की याद दिलाते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का तुर्कमानिस्तान का सफ़र। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद है, लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अपना और अपने पेड़ का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।